مشرق وسطی میں جاری امریکہ اور ایران کی جنگ اب انڈین اوشن تک آ گئی ہے اور مودی کی غداری کا پہلا ہولناک نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ نے بھارت کی مدد سے ایران کے بحری جہاز کو انڈین اوشن میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ میری اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی جو میں نے آج صبح دی کہ بھارت نے امریکہ کو اپنی ایئر بیسز اور بندرگاہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے دے دی ہیں۔ خلیج فارس کے قریب پانیوں میں موجودگی کے ساتھ ساتھ امریکہ انڈین اوشن میں بھی موجود ہے اور ایران پر اب دو طرف سے حملہ کرے گا اور اس میں انڈیا فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے گا۔ امریکہ کی سب مرین نے آج ٹورپیڈو میزائل سے نشانہ بنایا ایران کے موج کلاس فریگیٹ کو جس کا نام ہے دینا، اور اس میں سوار 100 سے زائد اہلکار اب تک لاپتہ ہیں۔ کچھ لاشیں نکالی گئی ہیں اور کچھ زخمی بھی ہیں جنہیں سری لنکا کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ایران کا فریگیٹ بھارت کی دعوت پر ایک انٹرنیشنل مشق میں شرکت کے لیے بھارت گیا تھا اور وہاں پر وہ بھارت کا مہمان تھا۔ وہاں سے وشاکھاپٹنم کے پورٹ سے واپسی پر اس کو جانا تھا کوچی، اور کوچی سے اس کو ریفیول کرا کر ایران واپس جانا تھا، لیکن بھارتی بحریہ نے نہ صرف مخبری کی اپنے مہمان کی، اور اس کو جب وہ کھلے پانیوں میں پہنچ گیا تو وہاں پر اس کو مخبری کر کے امریکہ کے ذریعے اس فریگیٹ کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ جب ایرانی فریگیٹ سے ٹورپیڈو ٹکرایا تو اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، اور جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگیں تو انہوں نے قریب موجود انڈین نیوی کو میسیجز کیے اور سگنلز بھیجے کہ ہم مشکل میں ہیں، ہمیں بچایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ 40 ناٹیکل مائل کے جنوب پہ سری لنکا موجود ہے، اس لیے اس کو بھی سگنلز بھیجے گئے سری لنکن نیوی کو بھی کہ ہماری مدد کی جائے، ہم مشکل میں ہیں۔ بھارتی بحریہ نے نہ صرف مدد نہیں کی بلکہ ان جو بھیجے گئے پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اس بات کو انشور کیا کہ ایران کے فریگیٹ پر موجود تمام اہلکار ڈوب کر شہید ہو جائیں، اور ان کی مدد نہیں کی گئی، اس کے باوجود بھی کہ انڈین نیوی ان پانیوں میں ایران کے اہلکاروں کی مدد کر سکتی تھی۔ دوسری طرف سری لنکا نے اس پہ بہت ہی تیزی سے ایکشن لیا اور فوری رد عمل دیا، اور ان کی نیوی نے اور ایئر فورس نے ایک جوائنٹ ریسکیو آپریشن کر کے کئی قیمتی جانیں بچائیں اور بہت سی لاشیں جو سمندر میں تھیں ان کو نکال لیا، اور بہت سے زخمی ایسے ہیں جو اب بھی سری لنکا کے اسپتال میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے 32 زخمی ہیں جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ 101 سے زیادہ جو فوجی ہیں ایران کے بحریہ کے اہلکار ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور کئی جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ یو ایس کی ایک سب مرین نے ایران کے فریگیٹ کو نشانہ بنایا ہے، اور ایسا دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ نے کسی دشمن کو اس طرح سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ آج کے واقعے سے مودی کی اور بھارت کی غداری کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ایران جو بھارت پر اعتماد کرتا تھا، چابہار پورٹ پہ بھارت سے سرمایہ کاری بھی کرائی تھی ایران نے، اور وہاں اجازت دی تھی کہ وہ آپ اپنی تجارتی جو وہ گزرگاہ کے طور پر اس کو استعمال کریں، اور ایران جو ہے وہ اپنی جو اعتماد ہے وہ بھارت پہ بڑھا رہا تھا، لیکن اس نے پیٹھ پہ خنجر گھونپا اور دوستی کی آڑ میں لے جا کر پوری مخبری کر کے ایران کے خلاف نہ صرف اپنی زمین دے دی، اپنا سمندر دے دیا، بلکہ اس بات کو انشور کیا کہ امریکہ کے طیارے اس کے پاس اتریں، ریفیول کریں، ریپیئر کریں، اپنے سٹاکس کو ریپلینش کریں، اور اس کے بعد ایران کی مختلف سائٹس پہ حملہ کریں، کیونکہ امریکہ کو اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ مشرق وسطی میں بہت ہی پریسائزلی اور بہت ہی شاندار طریقے سے کاری ضرب لگائی تھی ایران نے، مسلسل حملے کر کے ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا تھا جو اسٹریٹجک اہمیت کی حامل تھیں، فوجی تنصیبات تھیں، اور جہاں سے ایران پر حملے کیے جا رہے تھے ان کو نہ صرف تباہ کر دیا بلکہ آل ٹوگیدر اربوں ڈالر کا نقصان اب تک پہنچ چکا ہے امریکہ کو۔ اور اسی کے بعد اس میں یہ پریشانی واشنگٹن کو لاحق ہوئی کہ ہماری نیوی اگر اسی طرح سے سمندروں میں خلیج فارس سے دور کھڑی رہی صرف ایران کی اس خوف سے کہ
ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ امریکی بحری بیڑوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے، تو اگر وہ اتنی ہی دور کھڑے رہے تو پھر کس طرح سے ایران پر حملہ یقینی بنایا جا سکے گا اور کس طرح ایران کو انگیج کیا جا سکے گا؟ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی بحریہ کو حکم دیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز جو کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے بند کر رکھی ہے، اور وہاں سے گزرنے والے تمام شپس کو جو وارننگ دی جا رہی ہے ریڈیو سگنلز کے ذریعے کہ آپ یہاں سے قریب نہ آئیں اور یہاں سے دور رہیں ورنہ ان کو جلا دیا جائے گا، تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا اپنی بحریہ کے ذریعے کہ اس کو کھلوایا جائے آبنائے ہرمز کو، اور یہاں سے ایسکارٹ کر کے یعنی اپنی حفاظت میں لے کے تمام کمرشل ویسلز کو آبنائے ہرمز پار کرائی جائے، تاکہ دنیا بھر کی جو ٹریڈ رک گئی ہے اس ایک چھوٹے سے خطے میں جو 33 کلومیٹر چوڑا ہے آبنائے ہرمز، اور انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں سے دنیا کا روزانہ استعمال کا 20% خام تیل گزرتا ہے، اور ایرانی پاسداران انقلاب نے اس کو انشور کیا ہے کہ وہاں سے آئل سپلائز کسی صورت نہ ہوں اور کوئی کارگو وہاں سے نہ گزرے، اور اس کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹس کو روکنا، عراق کی آئل ایکسپورٹس کو روکنا اور متحدہ عرب امارات کی آئل ایکسپورٹس کو روکنا۔ اسی کے ساتھ یورپ کا جو رابطہ تھا سمندر کا انڈین اوشن سے وہ بھی کٹ گیا تھا، اور جو تجارت تھی وہ بھی رک گئی تھی۔ اشیاء کی نقل و حمل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے ملک ہیں جن کی ایکسپورٹس بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی، اور یہ ایک ایکسپورٹس کو آنے والے دنوں میں شیٹر کر دینے کی جیسا تھا۔ امریکہ اب تک آبنائے ہرمز کے قریب اس لیے نہیں آ سکا کہ یہ بات انشور کی گئی ہے کہ خلیج فارس میں داخل ہوتے ہی اس کے پانیوں میں ایک ایسے ٹریپ میں آ جائے گی امریکن نیوی، جو بچھایا گیا جال ہے دراصل ایران کی نیوی کا، اور ایران نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ امریکہ کے بحری بیڑوں کو تباہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک اپنے طور پہ ایک بڑی خبر ہوگی، کیونکہ امریکی بحری بیڑے آج تک ناقابل شکست، ناقابل تسخیر سمجھے جاتے ہیں، اور وہ ایک ایسا قلعہ ہیں دفاع کا جن کو آج تک کوئی عبور نہیں کر سکا، اور نہ صرف عبور نہیں کر سکا بلکہ ان کے قریب بھی کوئی آبجیکٹ بھیجا ہی نہیں جا سکا جو ان کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ ان پر دنیا کے بہترین سرویلنس سسٹم لگے ہوئے ہیں، بہترین دفاعی سامان نصب ہے، طیارے کھڑے ہوئے ہیں دنیا کے جدید اور مہنگے ترین، اور وہ کسی بھی لمحے اس پورے علاقے کے ریڈیس میں ایک تباہی پھیلا سکتا ہے اور آنے والے ہر آبجیکٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایران نے ایک تو سیٹلائٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کی مدد کے ذریعے نہ صرف جی پی ایس سگنلز کو روکا اور اس کو جیم کر کے دکھایا، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے میزائلز بھی تیار کیے ہیں جس میں ہائپر سونک میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، ٹورپیڈوز بھی ہیں جو سب مرین سے فائر کیے جائیں گے امریکی بحری بیڑوں کی طرف اور ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات امریکہ کی بحریہ کو اس طرح پتہ چلی کہ ایران نے ایک ڈرون 2 ہفتے پہلے امریکی بحری بیڑے کے قریب بھجوایا اور اس کو کامیابی سے امریکی بحری بیڑے نے تباہ کر دیا، اور تباہ کرنے کے بعد جب انہوں نے خوشیاں منا لی تو انہوں نے اس بات کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو دراصل کوئی تباہی کے لیے بھیجا گیا ڈرون نہیں تھا، یہ تو ایک سگنل تھا، ایک پیغام تھا، ایک وارننگ تھی کہ ہماری نظر تم تک ہے، ہم تمہارے قریب پہنچ سکتے ہیں، اور جب تمہیں قریب پہنچ سکتے ہیں تو تمہیں نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے چائنیز ایک جو سیٹلائٹ کا ایک پورا سسٹم ہے جس کو بی ڈو اس کا نام ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی سسٹم کسی اور جہاز پہ نصب ہے وہ اس طرح سے اس کے جی پی ایس سگنلز کام نہیں کر رہے۔ اسی لیے آبنائے ہرمز کے قریب آنے والی جتنی بھی کمرشل ویسلز تھیں ان کے جی پی ایس جو سگنلز سے وہ بھی لاسٹ ہو گئے تھے کچھ دنوں پہلے، اور جو وہاں اس پہ نصب جو گھڑیاں تھیں ان کی سوئیاں بہت تیزی سے حرکت کر رہی تھیں، جو بتا رہی تھیں کہ کچھ ایب نارمل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاز پہ۔ اس طرح کمرشل ویسلز نے اس کو انشور کیا کہ وہ اپنا فاصلہ آبنائے ہرمز سے دور رکھیں، کیونکہ وہاں پہ ایران کے پاسداران انقلاب ہیں اور وہ کسی بھی وقت کوئی ایکشن کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھارت نے جو امریکہ کو اپنی بندرگاہیں اور ایئر بیسز دی ہیں وہ ایک معاہدے کے تحت دی ہیں، اور مودی نے اپنی زمین کو بیچنے کا یہ معاہدہ 2016 میں ہی امریکہ سے کر لیا تھا، جب اس نے لاجسٹک ایکسچینج ایگریمنٹ آف میمورینڈم
کے ذریعے ایک معاہدہ کیا، اور اس نام کے معاہدے کے ساتھ اس نے اپنی بندرگاہیں اور ایئر بیسز اس بات کے لیے دے دیں کہ امریکہ جب چاہے وہاں پہ آ کے ریفیول کر سکتا ہے، وہاں پہ آ کے ٹھہر سکتا ہے، وہاں قیام کر سکتا ہے، وہاں پہ اپنی چیزوں کو ریپیئر کر سکتا ہے، اپنے سٹاکس کو ریپلینش کر سکتا ہے، اور کسی بھی سرزمین اس کی سرزمین کو استعمال کر کے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت نے ایران کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کا دوست ہے اور اس کی پیٹھ میں کبھی خنجر نہیں گھونپے گا۔ ریسنٹلی ایک جو دورہ تھا مودی کا تل اویو کا، اسرائیل کا، جس میں نتن یاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جیسے کوئی ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہے، جیسے کوئی انویسٹمنٹ بھارت لائی جا رہی ہے، کوئی ایکسچینج پروگرام ہے، لیکن دراصل وہ یہی پروگرام تھا کہ پیسے لے کر، ڈالرز لے کر مودی نے بھارت کو بھیج دیا تھا، اور وہاں پہ نتن یاہو نے اس سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ تم جب کبھی بھی ہمیں مشکل ہوگی تم فوراً اپنی جو بندرگاہیں ہیں اور اپنی زمین ہے وہ ہمیں دو گے، تاکہ ہم وہاں پہ لینڈ کر سکیں اور وہاں سے اڑان بھر سکیں، اور تمہارے پانیوں کو یوز کر کے ہم ایران کی طرف جائیں اور اس پہ حملہ آور ہوں اور ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں۔ بھارت نے یہ جو ایک سٹیپ لیا ہے، بھارت میں جو لوگ ایران اور امریکہ کی جنگ ٹی وی اور موبائل فونز پہ دیکھ رہے تھے وہ بہت حیران ہیں، اور اب سوال کر رہے ہیں مودی سے کہ اس جنگ میں ہم راتوں رات کیسے آ گئے؟ کل رات تو ہم ٹھیک ٹھاک سوئے تھے، لیکن آج جب صبح اٹھے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ہماری زمین بک چکی ہے، ہماری بندرگاہیں بک چکی ہیں، اور امریکہ یہاں پر پہنچ چکا ہے، اور اب ہماری زمین استعمال کر کے وہ ایران کی پیٹھ میں خنجر گھونپے گا، اس کے سینے پہ وار کرے گا، اور اس کا ایرانیوں کا خون بہانے میں بھارت کی زمین استعمال ہوگی۔ اور افسوس کی بات ان کے لیے خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ یہ زمین ڈالرز کے عوض بھارت نے امریکہ کو فراہم کی ہے، اور آج کے بعد سے بھارت پر جو دنیا بھر کے ممالک کا اعتماد ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مودی اور اس کا ملک ڈالرز لے کر کسی بھی اپنے دوست کا سودا کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ملک کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس کی زمین یوز کرتے ہوئے دوسرے ملک میں جا کر خون بہائے اور قتل عام کرے۔